یقینی طور پر اس کا انعام ہی ہمیں عطا فرمائے گا. ہمارے ایک قریبی جاننے والے ہیں جو پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی میں، تو ان کی ترقی کا مسئلہ تھا کہ ان کے سینئرز ان کا حق انہیں دینے پہ آمادہ نہیں. تو ان سے میری جب بھی بات ہوئی تو میں انہیں آرام سے یہ کہہ دیتا کہ چھوڑیے پروفیسر صاحب، کیا کرنا ہے اس کو، ترقی میں کیا رکھا ہے. ایک دنیاوی ترقی کے لیے کسی شخص کے سامنے جا کے کیا ہاتھ پھیلانا، بیٹھے رہیے، اللہ اس سے بہتر چیزیں عطا کر دے گا. الحمدللہ یہ تو مجھے معلوم نہیں وہ ترقی ملی یا نہیں ملی ہے انہیں، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ پروردگار نے ان کو انپریسیڈنٹڈ قسم کی عزت عطا فرما دی. ترقی ہو جاتی تو شاید ان کو 1500 یا 2000 روپے مہینے کا فائدہ ہو جاتا، لیکن اس کی قیمت اس ملنے والی عزت کے مقابلے پہ شاید وہ رتی برابر بھی ویلیو نہ رکھتی. اب اس وقت عالم یہ ہے کہ جو باہر سے مختلف لوگوں سے باتیں سننے میں ملتی ہیں ان صاحب کے بارے میں، اب ان کی خودداری مشہور ہو گئی کہ بندہ خوددار ہے، جو بذات خود ایک بڑی آج کے دور میں ایک بڑی عزت ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ دے کہ آدمی کچھ بھی ہے، خوددار ہے بہت. تو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو ہم پہ ہمارا ارادہ پورا نہیں ہوا، ہماری خواہش کچھ پوری نہیں ہوئی، اس کا تھوڑا سا انتظار کر لیجئے اور اس میں یہ شور مت کیجئے کہ یہ نقصان ہو گیا، یہ تکلیف ہو گئی، یہ دکھ پہنچا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے، اور یقین کیجئے کہ کچھ عرصے کے بعد معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ یا تو اس کا پورا ہو جانا آپ کے لیے نقصان دیتا، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا ہوتا تو یہ نقصان ہوتا، یا پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم تو بہت کم مانگ رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں عطا ہونے والا تھا. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ رب میرے لیے بہتر ہی کر رہا تھا. تو ایک تو پہلا قدم تو یہ اٹھا لیجئے، یہ میری آپ سے گزارش ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت لوگ یہ سوال پوچھا کرتے ہیں دعا کے دوران، تو اس کا جواب میں آج عرض کر دیتا ہوں کہ پہلا قدم تو یہ اٹھا لیجئے. اب چونکہ مرید اور مراد کی بات چل رہی ہے تو مرید سے مراد تک کے سفر کا پہلا قدم میں عرض آپ سے کر دیتا ہوں کہ وہ پہلا قدم ہے. آج سے ایک تہیہ کر لیجئے اپنے دل میں کہ کسی شخص سے ہمیں کتنا ہی کیوں نہ نقصان پہنچ جائے، وہ شخص ہمارے خلاف کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کرے، کتنی ہی ہماری جڑیں کیوں نہ کاٹے، یا کتنی ہی ہماری توہین کیوں نہ کرے، ہم اس آدمی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی میل نہیں آنے دیں گے. یہ ہم ایک پہلا قدم اٹھا لیں. یہ مرید کا پہلا قدم ہے جو آپ کو مراد تک لے جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپ کر سکیں کہ ہر وہ آدمی جو جتنا آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، آپ اتنے ہی اس شخص کے لیے مہربان ہو جائیے بغیر اس کو کہے. اس پر ظاہر مت کیجیے کہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اتنا ہی بہتر اور نیک سلوک کر لیجیے. یہ دوسرا قدم ہے. اور
تیسری چیز جو آپ کو پہلے قدم کے ساتھ ساتھ کرنا ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ عہد کر لیجئے اور اس سے دعا بھی کر لیجئے کہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم کسی شخص کا کوئی عیب اپنی زبان پر نہیں لائیں گے. کوئی شخص ہمیں کتنی ہی غیر اہم یا کتنی ہی اہم بات کیوں نہ بتا دے، ہم اس کو اس کی امانت سمجھ کر اپنے ہی اندر گم کر دیں گے، وہ کہیں کوٹ نہیں ہوگی ہماری زبان سے. دیکھیے فقیر کے یہاں آپ کو ایک چیز اور ملے گی، یہ بہت کم لوگ نوٹس کر پائیں گے، اس لیے میں اسے عرض کرنے لگا ہوں کہ فقیروں کے یہاں اس حد تک لوگوں کی رازوں کی حفاظت ہوتی ہے کہ فقیر کبھی بھولے سے بھی باتوں کی روانی میں اتنا سا بھی ذکر نہیں کرتے کہ فلاں شخص فلاں دن میرے پاس آیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم بڑی خوشی سے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ صاحب دیکھیے فلاں شخص فلاں دن میرے پاس آیا تھا اور ہم نے کھانا اکٹھے کھایا. اب یہ ہمارے لیے بڑی معمولی بات ہے، لیکن اس کی امپلیکیشن ذرا سوچئے کہ فرض کر لیجئے اگر میرے دوست ہیں کوئی جو لاہور تشریف لائے اور وہ سیدھے مجھ سے ملنے آ گئے اور میں نے دوسرے دوستوں کو کہہ دیا کہ فلاں صاحب آئے تھے میرے پاس اور ہم اکٹھے رہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو میرے دوست ہیں ان کے یہاں بہن بھائیوں میں سے کوئی رہتا ہو، کوئی عزیز رہتا ہو یا دوسرے ہی دوست ہیں، ان سے وہ نہ ملے ہوں، صرف مجھ سے آ گئے میری محبت میں ملنے مجھ سے. اور اگر میں نے کہیں یہ ذکر کر دیا کہ وہ آئے تھے میرے پاس تو دوسروں کا دل دکھے گا کہ ہم سے نہیں ملا، ان سے مل کر چلا گیا. نتیجہ ہوا کہ ان کے تعلقات میں رخنا آ جائے گا. یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کی امپلیکیشن دیکھیے. اور جو ہی دلوں میں میل آیا ایک دوسرے کے بارے میں، تعلقات میں ہلکی سا کھٹاؤ آیا، تو اس کا گناہ کس کے سر ہو گیا کہ جس نے ذرا سی یہ بات ڈسکلوز کر دی کہ فلاں صاحب مجھ سے فلاں وقت مل کر گئے تھے. اب یہ ہے کہ فقیر کے یہاں اس کی بھی یہ احتیاط ہوتی ہے. یہاں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کے والدین میں سے کوئی، آپ کے اولاد میں سے، آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی آ کے مجھے کہہ دے، اور اکثر ہو جاتا ہے ایسا، پھر جب یہ ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے آپ کے پاس تو انہوں نے مجھے بھیجا یہ کام کہ صاحب مجھے نہیں معلوم، میں کسی کے بارے میں نہیں جانتا کوئی آیا تھا یا نہیں آیا تھا، آپ اپنی بات کر لیجئے. وہ ضد کیا کرتے ہیں لوگ کہ نہیں صاحب آئے تھے، وہ تو میرے والد ہیں، بیٹا ہوں ان کا میں، تو انہوں نے تو بھیجا آپ کے کہیں. کہتے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے آپ سے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے. تو میں کیسے کہہ دوں وہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے، مجھے نہیں پتا، کوئی آیا ہی نہیں ادھر. تو باضابطہ کئی لوگوں سے یہاں پہ اس پہ آرگومنٹ ہو جاتا، وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں آئے تھے ابھی. تو بات یہ ہے کہ وہ امانت ہے اس شخص کی جو یہاں آیا، آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا یہاں آنا میرے پاس امانت ہے. یہ کہیں ذکر نہیں کیا جائے گا کہ آپ تشریف لائے تھے. تو باقی تو باتیں دور کی بات ہے. تو وہ اس لیے نہیں میں کہا کرتا، یا کوئی بھی فقیر آدمی یہ بات نہیں ڈسکلوز کرے گا کہ کوئی مجھے ملا، کسی کا فون آیا، کسی کا لیٹر آیا، ذکر ہوگا ہی نہیں. اس لیے کہ وہ اس کی امانت ہے اس آدمی کی جو آیا تھا میرے پاس. تو لوگوں کے عیب ان کو دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیجئے، ایز اف کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو. نہ اس کو یاد رکھیے، نہ یاد ہوگا، نہ کہیں ذکر ہوگا اس کا. اور کسی
کی اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو کا کوئی بھی حصہ خواہ کتنا ہی وہ غیر اہم کیوں نہ ہو اس کو کوٹ مت کیجیے کہیں، اپنی ذات تک رکھیے، اور کسی شخص کے ساتھ آپ کا کیا لین دین ہے اس کو اپنی ذات تک رکھیے، یہ اپنا لیجئے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ مرید سے مراد تک کا سفر آپ کا بڑی جلدی کٹ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ بہت سی جو اس میں سختیاں اور ریاستیں ہیں ان سے انسان کو نجات دلا دیتا ہے انہی حرکتوں کی بنا پر، کیونکہ اسے اپنی مخلوق بے پناہ عزیز ہے۔ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی جب کچھ 2-2.5 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی تو امید تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی کہ آپ سب مراد کے مقام کو پہنچے ہوئے ہوں گے۔ بات یہ ہے جناب کہ دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں جس پہ انسان قابو نہ پا سکتا ہو، اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی ہے اور یہ دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ اس راہ پہ میں چلنے لگا ہوں اسے تو میرے لیے آسان کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما، اور پختہ ارادے کے ساتھ چلے گا تو کوئی مشکل نہیں، یہ زیادہ دشوار کام نہیں ہے، اس سے گھبرائیے نہیں، نہایت آسان ہے، اور پھر جب ایک بار شروع کر دیتے ہیں آپ تو وہ نیچر کا حصہ بن جاتا ہے، تو بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے انسان اس پہ عمل کرتا چلا جاتا ہے، دشوار نہیں ہے، اس پہ عمل شروع کر دیجئے ایک بار۔ شروع کے شاید 10-15 دن تو دقت آئے، انسان بہت جھنجلاتا ہے، لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ انسانی جو تقدیریں ہیں ان کے فیصلوں سے گاہی ہے، یا کہ کائنات میں جو نیو کریشن ہوتی ہے اس سے گاہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کپڑا جو شرٹ آپ نے پہنی ہے یہ فیکٹری میں تیار ہو کے آپ تک آیا ہے، اور اس شرٹ کی ابتدا فیکٹری سے بھی پہلے کھیت میں ہوئی ہے جہاں کاٹن گرو کی گئی ہے۔ اس قمیض کے آپ تک پہنچنے کی کیا مراحل ہیں، کیسے کیسے وہ مراحل طے ہو رہے ہیں، کس کس عمل سے چیزیں گزر رہی ہیں، یہ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ اسرار ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ کو کوئی آدمی لے جائے ایک ٹیکسٹائل مل کے اندر تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کاٹن آئی ہوئی ہے، پھر اس کاٹن کی کامنگ وغیرہ ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کا دھاگا بن رہا ہے، اور دھاگا بن کے کونس کی صورت میں پھر ویونگ فیکٹری میں جا رہا ہے، اور وہاں کن کن پروسیس سے گزرتا ہے، اس کی وارفنگ ہو رہی ہے، پھر اس کا تانا بنا واپ اینڈ وافٹ اس کا وہ تیار ہو رہا ہے، پھر اس کی بنائی ہے۔ تو جب آپ اس سے آگاہ ہونے لگتے ہیں تو آپ اس قمیض کے بننے کے اسرار سے آگاہ ہونے لگیں۔ ایک مثال آپ کو میں نے کوٹ کی ہے، اسی طرح رب تعالیٰ اس کائنات کو جو چلا رہا ہے وہ بڑا انٹریکیٹ نظام ہے، اس کے فرشتے ہیں، وہ اس کے احکامات بجا لا رہے ہیں، اور مخلوق ہے ہمارے علاوہ، پھر
بہت سے